بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی فساد ہے کہ اہل ایمان کے خلاف بات کی جائے، اہل ایمان کو ایک دوسرے سے بدظن کیا جائے، بد اعتمادی پھیلائی جائے، یہ بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ اور یہاں میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آج کے کسی مسلمان سے دوسرے مسلمان کو بدظن کرنا یہ فساد ہے، تو پھر وہ مسلمان، وہ مومن، وہ ہستیاں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، ان کے خلاف اگر کسی کو بدظن کیا جائے، بد اعتمادی پھیلائے جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، اس سے بڑا فسادی کوئی ہے؟ اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے؟ آج آپ مجھے بتائیں، ویسے ہم تو بس سننی ہے نا جی، کچھ پتہ نہیں، بس سن ہے ہر وقت۔ آج اس مسجد میں اگر کوئی شخص شراب کی بوتل لے آئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، گریبان میں جھانک کر، جتنے بھی کمزور ہیں، گئے گزرے مسلمان ہیں، ہم اس شخص کو چھوڑیں گے؟ ہاں، وہ بولے بھائی ممکن ہے؟ تو پھر میرا اگلا سوال ہے، وہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ ایک شخص شام سے آتا ہے یزید اور بیت اللہ شریف میں شراب پیتا ہے، اور ان کے پاس یزید کے دور میں کون لوگ ہیں؟ یا صحابہ ہیں اور یا تابعین ہے، تیسرا تو کوئی بھی نہیں ہے، صحابہ یا تابعین ہے۔ کیا ان کا ایمان اتنا بھی نہیں تھا؟ میرے اور آپ کے ایمان سے بھی ان کے ایمان کمزور تھے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا اس بات؟ کس انداز سے کہ دیکھو جی ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وہ آرام سے بس صرف اپنا اللہ اللہ کرتے رہے، یہ ممکن ہے؟ یہ فساد ہے۔ یہ کیا ہے؟ فساد ہے کہ ان قدسی صفات ہستیوں سے امت کو بدظن کرتا، ایک مستقل فرقہ ہے، کام ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام سے کیا کرو؟ بدظن کرو۔ عجیب و غریب فرقہ ہے پوری دنیا میں۔ میں اگر کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ اپنے اکابر کے، ان کی سیرت بیان کروں گا، ان کی اچھائیاں اور خوبیاں بیان کروں گا۔ اور ایک ایسے بدبخت ہیں، بدطینت ہیں، اندر باہر کالے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ شروع ہی تبرہ سے اور اختتام بھی تبرہ پر۔ عجیب، شروع بھی صحابہ کرام پر گالی سے اور اختتام بھی صحابہ کرام پر تبرہ بازی سے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ فساد ہے، اس سے بڑا فسادی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مفسد ہے، فرمایا تولا فی الارض لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد برپا کریں، اور ویہلک الحرث والنسل، اور یہ ہلاک کرتے ہیں کھیتیوں کو بھی۔ جہاں دیکھا مسلمانوں کو جیسے بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو بس نقصان پہنچانا، اور ان کی نسلوں کو کیا کرنا؟ یا مویشیوں کو تباہ کرنا۔ اور واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ دوسرا معنی وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، پھر معنی یہ ہوگا کہ جب یہ حکمران بنتے ہیں زمین میں، منافق قسم کا آدمی، اعتقادی ہو یا عملی ہو،
جب منافق کی حکمرانی آتی ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کے قوانین نافذ کرتے ہیں. پھر وہ کبھی اسلام کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، دینی جماعتوں کے خلاف، دین کے خلاف. یہ پھر کیا ہے؟ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. وہ تولا فی الارض، پھر کیا کرتا ہے؟ لیفسد فیہا، وہ فساد برپا کرتا ہے. اس کا فساد کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا. پھر وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو بدعات ہوں. آج ہمارے ملک میں سرکاری طور پر بدعات کو کیا ہے؟ ان کو باقاعدہ عام کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے سرکاری طور پر، جس کا وجود نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہے، نہ ابوبکر صدیق کی خلافت میں ہے، نہ سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں ہے، نہ سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں ہے، نہ سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت میں ہے. اور سب سے بڑھ کر کوئی مائی کا لال اس پر گفتگو نہیں کرتا کہ بتاؤ یہ اتنا اگر عظیم اور اتنا اس کا ثواب اور یہ سارا کچھ تھا تو مجھے بتائیے. فقہ تو کئی مجتہدین گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت 4 کو عطا فرمائی ہے: فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ان چاروں فقہوں میں کہیں اس دن کے منانے کے کوئی مسائل تو ہو. عاشورہ کے بارے میں ہے، عیدین کے مسائل ہیں، عیدین کے مسائل ہیں، رمضان کے مسائل ہیں، شوال کے روزوں کے مسائل ہیں، عشرہ ذی الحج کے ہیں، اس کے فضائل ہیں. تو کم از کم ان 12 دنوں کے یہ جو ہم کیا خاص عشرہ منایا جا رہا ہے، کیا بات ہے جی. زبان پر لفظ خاتم النبیین نہیں آتا، اور کیا ہے؟ عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسی باتوں کو کہ تاکہ لوگوں کا ذہن بٹ جائے، او کتنا بڑا آدمی ہے جی، کتنا بڑا عاشق رسول ہے. سبحان اللہ. عشق رسول کی سند اب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی میرے گھر پر بھی کیا ہے، قوم کو بھی، تو حاجی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کیا کر لیں اپنے گھر پر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حالت ہے ہماری، اتنے گر گئے.